پہلا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن کتنی اذان دینی چاہیے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں بہت ساری مسجدوں پر ابھی بھی 2 بار اذان ہوتی ہے جمعہ کے دن، مگر یہ بات یاد رکھیے کہ جو صحیح بات ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، جو نبی کے دور میں طریقہ تھا، وہ 1 اذان والا طریقہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں 2 اذان ہوتی تھی، وہ بھی ثابت ہے، مگر اس کا جو مقصد تھا وہ مقصد بھی آج اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر اور مائک کا انتظام نہیں تھا، جمعہ کا وقت ہو جاتا تھا، مارکیٹ میں پتہ نہیں چلتا تھا، تو 1 اذان مارکیٹ میں زورا نام کی ایک جگہ تھی، وہاں پر اذان دی جاتی تھی، پھر دوسری اذان مسجد میں امام کے سامنے دی جاتی تھی۔ آج لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہوتی ہے، سب کو معلوم ہو جاتی ہے، تو جو نبی کے دور میں اذان دی جاتی تھی وہ 1 اذان دی جاتی تھی، وہی صحیح ہے۔ جی ہاں، بس خطیب جو ہے، خطیب کے خطبہ کے پہلے، یعنی جب امام ممبر پر آئے فوراً اذان شروع ہوگی، اور اذان ختم ہونے کے بعد خطیب جو ہے وہ کھڑا ہو کر کے، مؤذن امام کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، آس پاس میں مسجد میں سائڈ میں مسجد ہی کے اندر وہ کھڑا ہوگا، زیادہ دوری پر نہیں کھڑا ہوگا۔ کوئی ضروری نہیں کہ ایک دم ٹھیک امام کے سامنے کھڑا ہو، اگر امام کے سامنے کھڑا ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر اس کو دائیں بائیں میں اس کے مسجد کے اذان دینے کی جگہ ہے، اس میں کوئی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مقرر امام کی غیر موجودگی میں کون کون امامت کے حقدار ہیں؟ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی امامت وہ کرائے جو سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والا ہے، یعنی اگر کوئی حافظ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے والا تو۔ اگر کئی حافظ اکٹھا ہیں تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وہ امامت کرائے جو سنت کا سب سے زیادہ جانکار ہے۔ اب سنت کا جانکار کون ہوگا؟ جو عالم ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، اگر کوئی عالم ہے اور کوئی حافظ ہے، لیکن حافظ ایسا ہے کہ اس کو نماز کے مسائل وغیرہ معلوم نہیں ہے، تو اس موقع پر عالم کو ترجیح دی جائے گی۔ لیکن اگر حافظ ہے اور ساتھ میں اس کو نماز کے مسائل وغیرہ معلوم ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی، وہ زیادہ حقدار ہے۔ اگر سب برابر ہیں تو پھر جو عالم ہے اس کو، اگر عالم بھی کئی ایک ہیں، حافظ بھی کئی ایک ہیں، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے اسلام لایا، جس نے سب سے پہلے ہجرت کی، اس کو امامت دی جائے۔ اگر اس میں بھی سب برابر ہیں تو جو اس میں عمر دراز ہے، جو سینئر ہے، اس کو امامت دی جائے گی۔ تو اس ترتیب سے امامت کے حقدار ہیں۔ اگر مقرر امام کی غیر موجودگی میں مقتدیوں میں سے صحیح مخرج کے ساتھ قرآن پڑھنے والوں کو رکھ کر بھول بھال قرآن پڑھنے والے امامتی کریں تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ لیکن ظاہر ہے کہ غلط ہے یہ، انجام کا مطلب نماز تو ہو جائے، مگر وہ انسان جو خود سے امامت کرا رہا ہے جبکہ وہ بھول بھال کے جیسا کہ لکھا ہے وہ امامت کرا رہا تو غلط ہے۔ جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہے، حافظ ہے یا عالم ہے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ اب اس میں ایک چیز کبھی کبھی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک عالم ہے، حافظ ہے، لیکن وہ نماز میں کبھی کبھی آتا ہے، فجر میں نہیں آتا یا 1-2 ٹائم میں آتا ہے، اور دوسری طرف ایسا آدمی جو 5 ٹائم کا پابند ہے، اس کا مخرج کچھ کمزور ہے، قرآن اتنا اچھا نہیں پڑھ رہا ہے لیکن وہ نماز کا 5 ٹائم کا پابند ہے، تو ایسی صورت میں جو 5 ٹائم کی نماز کا پابند ہے اسی کو ترجیح دینا چاہیے، اور جو صحیح مخرج سے پڑھنے والے امام صاحب ہیں ان کو اپنی کمزوری پر قابو پانا چاہیے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ خاص کر کے جمعہ کے دن اجتماعی دعا کرنا شریعت کی روشنی میں کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے کسی بھی نماز کے بعد اجتماعی دعا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، انفرادی طور پر تو دعا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، آپ اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مگر یہ طریقہ کہ امام ہاتھ اٹھائے تو سارے مقتدی لوگ ہاتھ اٹھائیں، امام ہاتھ نیچے کرے تو سارے مقتدی ہاتھ نیچے کریں، یا امام دعا کرے سب لوگ آمین کہیں، یہ جو پوری شکل ہے یہ شکل صحیح نہیں ہے، نہ 5 ٹائم کی نماز میں صحیح ہے نہ جمعہ میں صحیح ہے، اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد فرمائشی دعا کر سکتے ہیں، اگر کوئی بیمار وغیرہ ہے اس کی شفا یابی کی دعا کی جا سکتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو دعا کی فرمائش کی جا سکتی ہے، مگر اس میں بھی اجتماعی دعا نہ کی جائے۔ اگر اپنے اپنے طور پر لوگ دعا کر لیں یا جو امام ہے وہ اعلان کر دے کہ فلاں صاحب بیمار ان کے حق میں آپ لوگ دعا کریں، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے اجتماعی طور پر نہیں کر سکتے، انفرادی طور پر کر سکتے ہیں۔ 14 سال خارجی مدرسے سے تعلیم و فراغت کے بعد اگر تعویذ، کالے دھاگے، جھاڑ پھونک، نقش سلیمانی میں اختیار کرنے والے امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ یہ سارے کام غلط ہیں، اور اگر یہ سب تعویذ وغیرہ بنا رہا ہے تو یہ شرک تک لے کے جانے والے کام ہیں۔
ایسے آدمی کو ہرگز امام نہیں بنانا چاہیے اور ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہ چند مسائل تھے جن کا جواب آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے بھائی نے بھی ایک سوال پوچھا ہے کہ کبھی کبھی دوستوں میں آپس میں کسی بات پہ لے کر کے ناراضگی ہو جاتی ہے اور پھر ایک دوست دوسرے دوست سے بات کرنا بند کر دیتا ہے اور صرف بات ہی کرنا بند نہیں کر دیتا ہے بلکہ مسجد سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پرسنل تعلقات کا مسجد اور نماز پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے تھے تو ہم اپنے بھلے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کسی دوست کے بھلے کے لیے نہیں پڑھتے۔ تو نماز اگر کوئی چھوڑ رہا ہے اس وجہ سے تو بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دوستوں میں اگر کبھی کسی بات پر غلط فہمی ہو جائے تو اس کو دور کر لینا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے تعلق توڑنا جائز نہیں ہے۔ شرعی بنیاد پر ایک آدمی شراب پینے لگا، میں نے اس سے تعلق توڑ دیا کہ جب تک وہ شراب نہیں چھوڑے گا میں اس سے بات نہیں کروں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی باتوں کے لیے یا اپنے پرسنل ایگو کے لیے، اپنی عزت کے لیے ہم نے کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے تعلق توڑ دیا تو میکسیمم اس کی حد ہے 3 دن۔ 3 دن سے زیادہ اگر ہم تعلق توڑا ہے تو ہم گنہگار ہوں گے اور اللہ کے اس کا حساب دینا ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی جو کسی بات پر اپنے دوستوں سے ناراض ہوں وہ اس بات کی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے پاک و صاف رکھے۔ کیسا نوکری کرنا اس کے؟ دیکھیے یہ بڑا اہم سوال انہوں نے کیا کہ اگر کوئی سود کا کام کرتا ہے، کوئی جوا کا کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ کام کرنا کیسا ہے؟ اب اس کے ساتھ کام کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے سود کے کام میں سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ تو جائز ہے۔ جوا کھلا رہا ہے، جوا کے کام میں آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہ جائز ہے۔ لیکن اس کے یہاں کوئی آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو کام بذات خود جائز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، اس کی کمائی حرام کی ہے مگر اس کے گھر میں کوئی نوکر ہے، سودا سرف لانے کا کام کر رہا ہے، یا اس کی کوئی دکان ہے، میڈیکل اسٹور ہے، وہاں وہ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ کام اگر بذات خود جائز ہے تو اس کو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے اور اس کام میں کسی طریقے کا ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمارے کام کا تعلق اس کے سپورٹ سے ہو رہا ہے، اس کے کام کو سپورٹ مل رہا ہے تو پھر یہاں پر وہی آیت اپلائی ہوگی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کی اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی، ہماری ماں بہنوں کی سب کی اصلاح فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور ہم